بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو نام سے پکارتا ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب مجھے شرم آتی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر اس سے اپنی حاجت مانگے، اپنی پریشانیوں سے نجات مانگے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اپنے بندے کو کیسے ناکام لوٹا سکتا ہوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اس نام سے مجھے پکارو، میں تمہیں خالی ہاتھ ہی نہیں لوٹا سکتا، تو پھر آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ ضرور لکھیں۔ دوستو، وہ دو کلمات جانتے ہو جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، چاہے بندے کو اس کی امید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اگر اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے تو رب کریم اسے اتنا نوازتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا رہتا۔ میرے پیارے عزیزو، وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ مسلمان کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ عمل وظائف تو آپ بہت کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، قوی ہے؟ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دن اس وظیفے کو کیا، پھر سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات جس کو چاہے فائدہ عطا کرتی ہے، اور ہمارے اعمال بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام کرے عمل کے شروع میں وہ توبہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4247 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی گمی ہوئی چیز کو واپس پا لیتا ہے تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کرے، پھر عمل اور وظائف کرے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑا ہی نوازے گا۔ اور جو لوگ روتے ہیں، بار بار کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو حضور کی حدیثیں بھی وہ سن لے کہ رسول پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے اسے بیماری، تکلیف اور دیگر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبتیں اور تکلیفیں عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، جب وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رب کریم پھر اسے نوازتا ہی نوازتا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے دوستو، پہلے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نے یہ شمار کیا تھا کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ
مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے اور اپنی حاجتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو وہ حدیث اور دو کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دل کا سکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں، اور اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ باوضو ہیں تو ہی یہ وظیفہ کریں، اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو بنا لے، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر کے آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ شروع میں اور آخر میں آپ کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا آپ چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لے جو درود آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہے تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا سا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ حی الکریم 344 مرتبہ پڑھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھ لے تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھے۔ پڑھنا مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا کرے، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کرے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی دعا قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کی فوری طور پر مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا، یا رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی، ہمارے بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کرے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب، اور اپنے دوستوں، احباب و رشتہ داروں کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔